سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العلي العظيم. وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. معزز و مکرم سامعین کرام اور بزرگان دین، آج 23 دسمبر آ چکا ہے. چند ایام بعد، چند دنوں بعد سال رواں ختم ہوگا اور سال نو کا آغاز ہوگا. سال نو کے آغاز کی ابتدا میں کچھ قومیں جشن مناتی ہیں، خوشیاں مناتی ہیں. چونکہ خوشی منانے کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں، خوشی منانے کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں. کوئی قوم اس وقت خوشی مناتی ہے جب کوئی تہوار آتا ہے، گھر میں شادی بیاہ ہوتی ہے، یا بچہ کالج اور یونیورسٹی میں اول پوزیشن سے کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس وقت خوشی منائی جاتی ہے. یا یہ کہ کسی کی ولادت ہو اس وقت خوشی منائی جاتی ہے. مذہب اسلام نے بھی انسانوں کو خوشی منانے کا موقع دیا ہے. 2 عیدیں رکھی گئی. بچے کے حفظ کی تکمیل کے اوپر خوشی منانا شرعی حدود کے اندر رہ کر جائز ہے. ولادت ہو اس وقت خوشی منائی جائے، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے جائز ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دیگر قومیں خوشیاں مناتی ہیں، ان کی خوشی کو مسلمان بھی خوشی میں تسلیم کرنے لگے، ان کی خوشی میں مسلمان بھی خوشیاں منانے لگے تو مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ 25 دسمبر عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت، اس لیے وہ اس دن خوشیاں کا دن مناتے ہیں. اور جب یہ سال ختم ہوتا ہے تو اس وقت رات کا 12 بجتا ہے تو ان کی خوشی پروان کو چڑھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن مذہب اسلام نے اس دن خوشی منانے کا ہمیں حکم نہیں دیا، بلکہ سال رواں ختم ہو چکا ہے، 1 سال ہماری زندگی کا کم ہو چکا ہے، اس کے اوپر تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے. 1 سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا، 1 سال ہم نے یوں ہی گزار دیے، اس کے اوپر تو احساس کا شکار ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے نہ معلوم کیسے ہمارے سال گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے یا نہیں، یا دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں. اس کی فکر ہونی چاہیے، احتساب ہونا چاہیے کہ ہم نے ماضی کے اندر کیا کیا، ہم نے ماضی کے اندر کیا کیا. اس کی بجائے آج دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان نوجوان خصوصاً غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ان کی کوئی بھی خوشی کا موقع آتا ہے تو ان کا ساتھ دینے کو ضروری اور لازم سمجھتے ہیں، ان کا ساتھ نبھاتے ہیں، چاہے وہ دیوالی کا موقع آ جائے، چاہے وہ ہولی کا موقع آ جائے، چاہے گنپتی کا موقع ہو.
یا پھر کرسمس ڈے ہو، ہیپی نیو ایئر ہو، کوئی سا بھی دن، کسی قوم کی خوشی کا دن آتا ہے تو مسلمان بھی یہ خوشی منانے لگتا ہے جیسے کہ یہ اسی کا تہوار۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن اسی کی صفوں میں اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ یہ تو سرکار دو عالم آج سے 1400 سال پہلے فرما کر جا چکے ہیں، اور آج مسلمان قوم جس کو جن کا راستہ اختیار کرنا تھا، جن کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا تھا، ان کی سنتوں کو پامال کر کے غیروں کے طریقوں کو اپنانا شروع کر دیا، غیروں کے طریقوں کی محبت دلوں کے اندر آ گئی، نبی کی محبت دلوں سے نکل گئی۔ آج تو نبی کے طریقوں سے لوگ مسلمانوں کو نفرت سی ہو چکی ہے کہ اگر کسی نبی کا چہرہ کسی کے چہرے کے اوپر نظر آ جاتا ہے تو نوجوان لڑکیاں بھی اس چہرے سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ مسلمان کا حال یہ، کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری، تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، ہو گئی ضرب المثل عالم میں حیرانی تیری۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمانوں کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے چہرے سے اسلام ٹپک رہا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی علیہ رحمہ کے ساتھ مناظرے کے لیے پہنچتے ہیں، آریوں اور آریوں کے ساتھ مناظرہ تھا، اسٹیج کے اوپر حضرت تشریف فرما تھے۔ آری مناظر نے کہا، اس وقت مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن مناظرہ کرنے سے قبل اس نے یہ بات کہی کہ اگر آج بھی اسلام کسی کے چہرے کو دیکھ کر قبول کیا جاتا تو وہ انور شاہ کشمیری ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اسی کے چہرے کے اوپر برس رہا ہے۔ کیسی صورت بنا رکھی، کیسی سیرت بنائی ہوئی کہ اندر کی روحانیت باہر آتی، اندر انسان کی جتنی تقویت ہوگی، روح جتنی مضبوط ہوگی، اندر کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اندر کا یقین جتنا مضبوط ہوگا، اتنا انسان ظاہر سے بھی مضبوط نظر آئے گا۔ اندر کا حسن باہر نظر آتا ہے، اندر کا حسن باہر نظر آتا ہے۔ علامہ جنید بغدادی علیہ رحمہ کے شیخ، ان کو وقت کے بادشاہ نے بلایا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ وقت کا بادشاہ شیخ طریقت کو بلا رہا ہے۔ اس وقت علامہ جنید بغدادی علیہ رحمہ جوان تھے، شاگرد تھے، وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتے، جوانی کی عمر ہے، بادشاہ کے سامنے حاضر۔ بادشاہ جو شیخ تھے ان سے کچھ گفتگو کی، کسی مسئلے کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ میری رائے کے مطابق مجھے فتویٰ مل جائے، اور شیخ دینے کے لیے تیار نہیں۔ بار بار بادشاہ کا اصرار ہو رہا ہے، شیخ منع کر رہے ہیں، نوجوان کو غصہ آتا ہے۔ جب شیخ اس وقت پہنچتے تو بادشاہ کے مکان کے اندر، محل کے اندر جو قالین بچھی ہوئی اس کے اوپر شیر کی تصویر تھی، تو شیخ نے فوراً منع کر دیا کہ میں قالین کے اوپر نہیں آ سکتا، اگر آپ کو مجھ سے گفتگو کرنا ہے تو باہر آ جائیے، ہم صحن کے اندر بیٹھ کر گفتگو کر لیں گے، لیکن قالین کے اوپر بیٹھ کر گفتگو نہیں کریں گے۔ تو جہاں قالین ختم ہوئی تھی وہیں پر حضرت نیچے بیٹھ گئے، بادشاہ کو بھی مجبوراً وہاں پر نیچے بیٹھنا پڑا۔ گفتگو چل رہی تھی، شیخ کے سامنے اصرار ہو رہا تھا، شیخ انکار کر رہے تھے۔ مرید علامہ جنید علیہ رحمہ کو غصہ آیا اور انہوں نے شیر کی طرف گھور کر دیکھا، شیر کی طرف گھور کر دیکھا، تھا فوٹو، لیکن اندر کی روحانیت ایسی مضبوط تھی، اپنے آپ کو ایسا بنایا تھا کہ وہ شیر زندہ ہونا شروع ہوا۔ شیر اٹھنے لگا، جب حضرت کے شیخ نے دیکھا تو فوراً شیخ کو دوبارہ گھورا تو شیر واپس بیٹھ گیا، اور پھر بادشاہ سے کہا کہ نوجوان ہے، خون بڑا گرم ہے، ابھی ولایت کے قریب ہے، اس لیے جوش آ گیا، بار بار یہی ہوتا رہا۔ تو انہوں نے اپنی روحانیت کو بنایا، صحابہ کرام نے اپنی روحانیت کو بنایا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں دو صحابی کو گرفتار کر لیا گیا،
کسی مشرک قوم کے اندر جا رہے تھے، گرفتار کر لیا گیا، بات آئی کہ ان کو پھانسی دے دی جائے۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ان دونوں کے چہروں سے ایسی سمجھداری ٹپکتی ہے اور ایسی ذہانت ٹپکتی ہے کہ اگر یہ ہماری قوم کے اندر آ جائے، ہمیں مان لے اور ہماری قوم میں آ جائے تو ہماری قوم کے سپہ سالار بن سکتے ہیں، جنگ کے اندر یہ بڑے کام دیں گے۔ بادشاہ نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ہم بات کر کے دیکھتے ہیں۔ دونوں کو حاضر کیا گیا، دعوت دی گئی کہ تم ہمارے بن جاؤ، خدا کو احد کہنا چھوڑ دو، نبی کی نبوت کو تسلیم کرنا چھوڑ دو، ہم تمہیں حکومت کا حصہ بھی دیں گے، جنگ کے اندر عہدہ بھی دیں گے، آپ کے پاس قوم ہوگی، فوجیوں کی قوم ہوگی۔ دونوں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم دونوں کو سخت سزا دے گی۔ جلتا ہوا تیل رکھا گیا، جلتی ہوئی آگ کے اوپر تیل کی کڑھائی چڑھائی گئی، ان میں سے ایک کو اس میں ڈال دیا گیا۔ امید یہ تھی کہ ایک جب جلے گا تو دوسرے کو ترس آ جائے گا اور وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے قوم میں آ جائے، ہمارے مذہب کو اختیار کر لے، ہماری مان کر چلنے لگے۔ جب پہلے کو ڈالا گیا تو دوسرے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ اب قبول کر لے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب تو مانتے ہو نا ہمیں، اب ہمارے قوم میں آنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت اس شخص نے کہا تھا کہ بادشاہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آنکھ کا آنسو خوف کی وجہ سے نکلا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج اللہ کے نام پر جان دینے کی باری آئی ہے۔ کاش کہ میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنے کہ میرے جسم کے اوپر بال ہے، تو میں ہر جان اللہ کے نام پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ انہوں نے ایمان بنایا تھا، جان دینا جن کے لیے آسان، لیکن آج ہمیں اپنے ایمان کو چھوڑنا نصیب ہو رہا ہے۔ آج ہم ظاہری اعتبار سے تو مسلمان ہیں، لیکن حقیقت کہوں تو باطنی اعتبار سے ہم مسلمان نہیں بلکہ ارتداد کے اندر شریک ہو چکے ہیں۔ اللہ کے اوپر کامل یقین آج ہمیں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر 100% یقین نہیں۔ اگر ہوتا تو ایک طریقہ بھی نہ چھوڑتا۔ اگر اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہوتا، اللہ کی ذات کا استحضار ہوتا، اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھ کر زندگی گزارتے، خوف خدا دل میں لے کر زندگی گزارتے، تو کبھی گناہ کی طرف اور کبھی غیر قوموں کی مشابہت اختیار نہ کرتے۔ کیا ہو گئے؟ آج ضرورت ہے مسلمانوں حقیقی مسلمان بننے۔ آج اپنے ایمان کو درست کرنا، یا غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہمارا اسلام تو ایسا پاکیزہ مذہب ہے جس نے صدیوں کی پیاسی قوم کی پیاس کو بجھائی، جس نے دل کے بیماروں کو شفا یابی نصیب فرمائی۔ آج بھی وہی دین ہے، خدا وہی ہے، نبی بھی وہی ہے، قرآن بھی ہمارے پاس ہے، نبی کی احادیث بھی موجود ہے، سنت بھی موجود ہے، لیکن افسوس اس بات کو ہوتا ہے عمل کرنے والے عاملین ختم ہو گئے۔ عالمین موجود ہے، جانکار موجود ہے، ہر ایک جانتا ہے مسجد میں سیدھے پیر سے داخل ہونا سنت ہے، الٹے پیر سے نکلنا سنت ہے، بیت الخلاء میں بائیں پیر سے جانا سنت ہے، داہنے پیر سے نکلنا سنت ہے، لیکن عمل نہیں۔ سیدھی مانگ نکالنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، بلکہ بعض ائمہ نے تو واجب کہہ رکھا ہے، لیکن پھر بھی عمل۔ وجہ کیا؟ یقین، محبت نہیں۔ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر نقل و حرکت کو اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ آج محبت نکل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک واقعہ حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار صاحب نقشبندی علیہ دامت برکاتہم العالیہ نے اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات میں نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے۔ یہ بکریاں چرانے کی سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اس سنت کا اہتمام کیا۔ یہ ان کی تجارت رہا کر بکریاں چراتے تھے، مسکنت آتی تھی،
انسان جیسوں کی صحبت اختیار کرے گا، جیسے لوگوں کے ساتھ رہے گا، اس کی صفات اپنے اندر منتقل ہوگی۔ حتیٰ کہ جانوروں کے اندر بھی صفات رکھی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اونٹ کے ساتھ رہے گا اس کے اندر ہم دردی پیدا ہوگی، گھوڑوں کے ساتھ رہنے والے کے اندر سرکشی پیدا ہوگی، اور اگر کوئی بکری کے ساتھ زندگی گزارے گا، بکری کے ساتھ رہ کر زندگی گزارے گا تو مسکنت آئے گا۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ بکریاں چرانے کا نبی اکرم اللہ رب العزت نے کام لیا۔ حضرت ابراہیم بکری چرا رہے تھے، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو انسانی شکل کے اندر آیا، اور اس نے آ کر چند کلمات پڑھے، سبحان ذی الملک والملکوت، یہ اس طرح کے جملے جن کے اندر اللہ کی پاکیزگی بیان کی گئی تھی، اللہ کی تعریف، اللہ کی توحید بیان کی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں کے اندر آواز پڑی تو فوراً اس شخص کو بلایا۔ حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے۔ اس شخص کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ایک مرتبہ آپ وہ کلمات مجھے واپس سنا دیجئے، ایک مرتبہ وہ کلمات آپ مجھے واپس سنا دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ عوض کیا دو گے، معاوضہ کیا دو گے؟ بغیر معاوضے کے نہیں سناتا۔ تو کہا کہ یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، آدھا بکری کا ریوڑ آپ کا۔ اس فرشتے نے واپس وہ کلمات سنائے، یکدم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ اللہ سے محبت تھی، اللہ سے تعلق تھا، انسیت تھی، اللہ کی تعریف، اللہ کی توحید، اللہ کی ثنا جب کانوں میں پڑی تو بار بار اب سننے کا جی کر رہا ہے۔ کہا کہ دوبارہ سنا دو۔ کہا کہ اب کیا دو گے؟ باقی کا آدھا ریوڑ بھی دے دوں گا۔ واپس سنائے، پھر بھی تسکین نہیں ہوئی، سکون نہیں ملا۔ سہ کہا، تیسری مرتبہ کہا کہ واپس سے ایک مرتبہ اور سنا دو۔ تو اس آنے والے فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا، انہوں نے کہا کہ اب آپ کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے دینے کے لیے۔ تو کہا آپ بکریاں لے کر جاؤ گے تو چرواہے کی ضرورت پڑے گی، تو میں چرواہے کا کام کروں گا، میں آپ کا خادم بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ ایک مرتبہ اور بھی سنا دیں۔ یہ تھی محبت۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ نہیں چھوڑتا۔ آج آپ خود بتائیے، نبی کے تذکرے ہماری محفلوں کے اندر کتنے، اللہ کے تذکرے ہماری نجی محفلوں کے اندر کتنے، کاروبار کے تذکرے ہماری محفلوں کے اندر ہے، فلموں کے تذکرے، ایران توران کی باتیں، غیبت کے محفل ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی کے تذکرے والی کوئی محفل موجود ہے؟ ذرا تصور تو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کیف نجدد ایماننا، کیا اپنے ایمان کو کیسے تجدید کریں، ہم اپنے ایمان کی کیسے تجدید کریں، اپنے ایمان کو کیسا تر و تازہ رکھیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ صحابہ کرام کے بارے میں بخاری شریف میں ملتا ہے کہ جب آپس میں ملتے تھے تو ایمان کے تذکرے ہوا۔ تو نجی محفل ہماری ایمان کے تذکرے سے خالی، اللہ کے یقین سے خالی، نبی کے تذکرے سے خالی۔ تو جب انسان اچھائی کا راستہ چھوڑ دے گا، جب انسان اچھائی کا راستہ اور نیکی کا راستہ چھوڑ دے گا تو خود بخود غیروں کے طریقے کے اوپر چلنے والا بن جائے گا۔ اکابرین فرمایا کرتے ہیں کہ جب انسان نیک عمل کرنے لگتا ہے، نیکی کرنے لگتا ہے تو خود بخود شیطانی راستے چھوٹ جاتے ہیں۔ نیک کام کرنا چھوڑتا ہے تو خود بخود وہ شیطانی راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے، خود بخود شیطانی راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے ایک مکان ہے، مکان کو بند کر دیا جائے، مکان کو بند کر دیا جائے، ایک دن دو دن بند کرو، آپ اندر جاؤ گے آپ کو دھول نظر آئے گا، خالی مکان ہے، دروازے سب بند ہیں، کھڑکیاں بھی بند ہیں، یہ دھول کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ دھول کہاں سے آ رہی ہے؟ غیر احساس، غیر کوئی احساس نہیں ہوتا اور دھول آتے جاتی ہے۔ پھر اس کو صاف کرو، جب صاف کیا جاتا ہے واپس صاف ہو جاتی ہے، جب آباد کیا جاتا ہے تو وہ صاف رہتے، ویران کر دیا جائے تو خود بخود دھول وغیرہ آ کر جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم بھی اگر اپنے دل کو ویران رکھیں گے تو خود بخود شیطانی اثرات اس کے اندر آتے ہوئے چلے جائیں گے۔
اس لیے اس کو تر و تازہ رکھنے کی فکر کریں۔ اپنی نجی محفلوں کے اندر اللہ کے تذکرے ہوگے تو یقین اور استحضار کی کیفیت میں محسوس کرو گے۔ بہت سارے گناہ ہم کر چکے ہیں، ہماری راتیں گناہوں کے اندر ملوث ہیں، سنت کے خلاف سونا، سنت کے خلاف زندگیوں کو گزارنا، سنت کے خلاف نبی کے طریقوں کو پامال کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر عروج چاہیے تو نبی کی سنت کو چھوڑ کر کبھی بھی عروج نہیں ملے گا، بلندی کبھی بھی نہیں ملیں گے، اور اگر مل گئی تو زوال بھی قریب ہے، اور اگر ظاہری طور پر مل بھی گئی دنیاوی اعتبار سے تو سمجھ لینا کہ زوال ہمارا آ چکا ہے۔ یہ عروج نہیں ہے، عروج کی شکل میں ہمارا زوال ہے۔ اس لیے عزیزو، نبی کی سنتوں کو اپنا، نبی کے تذکرے ہماری محفلوں میں ہو، نبی کی باتیں ہماری محفلوں میں ہو۔ میں نے آیت کریمہ خطبے کے اندر پڑھی تھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ رب العزت کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدل دیں۔ ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کہا کرتے تھے، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد میں، تو شاہی ہے بسیرا کر چٹانوں میں۔ ہمیں تو شاہین سے متصف فرمایا گیا، ہمیں تو شاہین سے متصف فرمایا گیا ہے کہ شاہین کی صفت مکانات بنانا نہیں، پرواز ہے تیرا کام کہ شاہی بناتا نہیں گھونسلہ آشیانہ۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ ایک شعر میں کہتے ہیں کہ خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم۔ اسی کے آخر میں فرماتے ہیں کہ آشیانہ، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، کہ تم کسی بھی باز اور شاہین کو نہیں دیکھو کہ وہ گھونسلے کے اندر رہا، چٹانوں کے اوپر زندگیاں گزارتا ہے، اتنی اونچائی سے اپنے شکار کو دیکھ کر وہاں سے تیزی کے ساتھ آتا ہے اور شکار کر کے چلا جاتا ہے، کسی کا خوف نہیں کرتا۔ جب ناخن بڑا ہو جاتا ہے تو خود اپنی چونچ سے توڑ کر اس کو پھینک دیتے ہیں۔ پیر کے ناخن، پنجوں کے ناخن جب اس کے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا اور ایسے ہی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اپنی چونچ سے اس ناخن کو توڑتا ہے، پھر نئے ناخن آتے ہیں، واپس شکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی وہی جذبہ پیدا کرنا ہے۔ کیسا جذبہ؟ الٹنا پلٹنا، پھر پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، کہ ایک مرتبہ ہارتا ہے، جپٹتا ہے، شکار نہیں ملا، واپس جاتا ہے، واپس پلٹ کر آتا ہے، پھر بھی نہیں ملا، سہ بارہ آتا ہے اور شکاری کا شکار کر کے جاتا ہے۔ اور ہم ایک مرتبہ چھوڑ گئے، کوئی عمل ہم سے چھوٹ گئے تو وہ چھوٹتا ہوئی چلا جاتا ہے، دوبارہ کرنے کی فکر نہیں۔ یہ سال گزرتا ہوا جا رہا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، مثل برف کی طرح ہماری عمر گزرتی ہوئی جا رہی ہے۔ ایک سال اور بھی کم ہونے کو آ چکا ہے۔ اس سال کے اوپر تو ہمیں دو چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ خوشیاں مناتے پھرتے رہے، نہ یہ کہ غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرتے پھرے۔ سب سے پہلا کام اپنا محاسبہ، اپنا محاسبہ کہ ہم نے کیا کیا، پورا سال گزر گیا، ہمیں دینی اعتبار سے کتنی ترقی ہوئی، ہم کتنے عروج پر پہنچے، ہماری نمازیں کتنی پابندی کے ساتھ ادا ہونے لگی، ذکر اذکار کا اہتمام کتنا ہونے لگا، دعاؤں کا اہتمام کتنا ہونے لگا۔ یہ سارا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کر لیجئے قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ ترمذی شریف کی روایت، اپنے آپ کو جانچو کہ ہم نے کیا کیا۔ آج ہمارا کام راستوں کے اوپر بد نظریاں کرتے پھرنا ہے، راستوں کے حقوق کو پامال کرنا ہے، سلام کو پامال کرنا ہے، آپس میں ملاقات ہو جائے، ایران توران کی بات، نہ سلام، نہ اللہ کی باتیں اور نبی کے تذکرے۔ پہلے ہی سے غیر قومیں امت مسلمہ کا منہ چڑھا رہی ہے، راستوں کے اوپر پوسٹر لگے ہوئے، فلموں کے پوسٹر لگے ہوئے امت مسلمہ کا منہ چڑھا رہی ہے، عریانیت اور بے حیائی اور فحاشی مسلمانوں کا منہ چڑھا رہی ہے، ٹی وی کے اوپر ناچ گانے اور ناچ گانوں کی محفلیں مسلمانوں کا منہ چڑھا رہی ہے، اور ہم بھی انہیں کا ساتھ دیں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔
ذرا تو سوچ لو کہ ہم یوں ہی زندگی گزار کے چلے جائیں گے؟ نہیں عزیزو، ہم کسی مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں، اس مقصد کو کامل طور پر حاصل کرنا یہ ہمارا سب سے اولین فریضہ ہے۔ اس لیے اپنا محاسبہ ہو کہ پہلے میری فجر کی نماز نہیں ہوتی تھی، اس سال میں نے کتنی فجر کی نماز دنیاوی اعتبار سے تو ہم آگے بڑھتے ہوئے جاتے ہیں، روزانہ کا حساب کرتے ہیں کہ آج اتنا نفع ہوا، آج بکری نہیں ہوئی، آج کوئی گراہک نہیں آیا تو آج اتنا نقصان ہو گیا، آج دکان کا کرایہ اپنے جیب سے بھرنا پڑا۔ تو حساب کتاب ہم دنیا کا تو لیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کا بھی تو لو، دنیاوی دینی اعتبار سے بھی تو لو کہ ہماری نمازیں اتنی ہوا کرتی تھی، اب نہیں ہو رہی ہے، اب نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہو رہی؟ فکر کے ساتھ گفتار کے غازی بن گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ کہنا تو آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ اس لیے عزیزو، عمل کر کے بتاؤ۔ یہ سال نو آ رہا ہے، ہم اپنا آپ کا محاسبہ کریں کہ ہماری نمازیں چھوٹ رہی تھی، اب یہ سال نو آ رہا ہے، اب نہیں چھوٹے، اب 5 وقت نماز کی پابندی۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت، علامہ بیضاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، کہ وہ تو دنیا کے اندر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کے نمونے سرکار دو عالم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ جہاد کا موقع ہوا، قیدی لوگ آ گئے تھے، قیدی ہوئے تھے، اس کے اندر ایک عورت بھی تھی جس کا معصوم سا بچہ، دودھ پیتا بچہ گم ہو چکا تھا، وہ بھی قیدیوں کی لائن میں کھڑی تھی، لیکن دودھ پستان کے اندر آ چکا تھا، بچہ مل نہیں رہا تھا، دودھ نکلنے کو ہے، ماں بڑی پریشان ہے، چکر لگا رہی ہے ادھر سے ادھر، لیکن بچہ مل نہیں رہا ہے۔ جب بہت پریشان ہو جاتی ہے تو کسی بھی چھوٹے سے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو لے کر اپنے پستان سے لگا لیتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے تو یہ کتنا خوش ہو، اس کو اگر اس کا بچہ اس حالت میں مل جائے تو یہ ماں کیسے خوش ہوگی۔ للہ افرح بہذہ، للہ افرح بعبادہ من ہذہ بولدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے اس عورت کو اس کے بچے ملنے کے اوپر خوشی ہوگی، اس سے زیادہ خوشی اللہ رب العزت کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کے بندے اس کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل فرما دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ فیض ابرال جلد نمبر 3 کے اندر بزرگوں کا یہ قول لکھا ہوا ہے کہ جب سے امت نے راتوں کا رونا چھوڑ دیا ہے تو دنوں کا ہنسنا ان کا ختم ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت دنوں میں رولا رہی ہے۔ کبھی قرض لینے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے، کسی کے سامنے رونا پڑ رہا ہے، اولاد نافرمان ہو گئی، اب والدین رو رہے ہیں، والدین کے اوپر ظلم ستم ہو رہا ہے، والدین رو رہے ہیں، کیوں؟ راتوں کا رونا چھوڑ گئے۔ اور جب امت راتوں کو رویا کرتی تھی، دن ان کے ہنستے ہوئے گزر جایا کرتے تھے۔ اس لیے عزیز اللہ کے سامنے مانگنا سیکھیں، اللہ بڑا غفور رحیم۔ مالک بن دینار علیہ رحمہ کا واقعہ، شرابی کبابی تھے، روزانہ شراب پیتے تھے، باندھی تھی ان کے پاس، ان سے ایک بچی پیدا ہوئی، بڑی خوبصورت، بڑی حسین و جوان تھی، بڑی حسینہ تھی، بہت محبت تھی مالک بن دینار کو۔ لیکن جیسے ہی لڑکی بڑی ہوتی گئی، 1 سال کے قریب کچھ عمر ہوئی ہوگی، تو باپ جب بھی شراب کی بوتل ہاتھ میں لیتا تھا، شراب کا جام ہاتھ میں لیتا تھا، تو وہ معصوم بچی ایسے مار کے گرا دیا کرتی تھی، ہاتھ مار کر گرا کر دیا۔ باپ کو غصہ تو بہت آتا تھا، باپ کو غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن کیا کرے، محبت تھی، چھوڑ دیا۔ 2 سال کی عمر ہوئی، بچی کا انتقال ہوا، بہت دکھ ہوا مالک بن دینار، لیکن عادت گئی نہیں شراب کی۔ ایک مرتبہ سو رہے تھے تو خواب دیکھتے
بڑا سا خواب ہے، خواب میں اژدہا پیچھے لگتا ہے، آخر کے اندر جب وہ پہنچتے ہیں ایک ایسی چٹان کے اوپر جہاں دیکھتے ہیں کہ ایک محل بنا ہوا ہے، سانپ پیچھے جہنم کا حصہ ہے آگے، اب وہ محل آتا ہے تو وہاں جا کر وہاں جو حاجب اور دربان ہوتا ہے وہ آواز لگاتا ہے کہ جلدی سے نکلو، یہ شخص بڑا ہی مصیبت زدہ اور پریشان ہے۔ تو وہ معصوم بچی جو ان کی وفات پا گئی تھی وہ بھی اس کے اندر آتا ہے، اور وہ دیکھتی ہے تو فوراً سانپ کو اشارہ کرتی ہے، وہ سانپ جو اژدہا کی طرح تھا واپس دوڑ جاتا ہے۔ ابو پوچھتے ہیں کہ بیٹا راستے میں ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے اس سے مدد مانگی تو اس نے مدد مانگنے سے انکار کر دیا، پھر ایک اور ملا تو اس نے مدد تو نہیں کی، البتہ اس نے یہ کہا کہ سامنے کی پہاڑی کے اوپر کوئی تمہارا بھیجا ہوا کوئی انسان ہوگا، کوئی بچہ ہوگا جو تمہاری مدد کر دے گا۔ تو اس بچی نے کہا کہ وہ جو اژدہا پیچھے لگا تھا وہ آپ کے گناہ تھے، وہ آپ کے گناہ تھے، اور جو یہ آ رہا تھا بوڑھا آپ کو ملا وہ آپ کی نیکیاں تھی، نیکیاں اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ آپ کو گناہوں سے بچا نہ سکے۔ پھر ایک آیت کریمہ پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے قلوب اللہ کے ذکر سے ڈر جائے، بیدار ہوئے، گناہوں سے توبہ کے، اور وقت کے مالک بن دینار علیہ الرحمہ بنے۔ کیسے مشہور شخص گزرے، اس لیے عزیزوں توبہ کرنا سیکھیں، اللہ کے سامنے معافی مانگے، اور صالح نو سے بلکہ حدیث سے زندگی کو کما حق و نبی کی سنت کے مطابق گزارنے کی فکر کرے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنتیں نہ پڑھی اور سنتیں پڑھیں۔